اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں انتہائی دکھی دل کے ساتھ۔ جو واقعات پچھلے کچھ عرصے میں اور حالیہ دنوں میں دوبارہ جو سویڈن میں قرآن کریم کی جو بے حرمتی کی گئی، جناب اسپیکر، اس نے پورے عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اس وقت ہم سب یہاں پر جمع ہیں کہ آپ کی توسط سے پوری ملت اسلامیہ اور پاکستان کے عوام کے جذبات ہم پوری دنیا میں ایک زبان کے ساتھ پہنچائیں۔ اس قبیح حرکت کی بھرپور قوت کے ساتھ نہ صرف اس کی مذمت کریں، بلکہ جناب اسپیکر، ایسے اقدامات یہ ہاؤس تجویز کرے، مؤثر ترین الفاظ میں قرارداد کی منظوری ہو۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مذموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمنڈیشن دے، سفارشات دے، جو کہ ہم نہ صرف پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں بلکہ دنیا کے جو فورمز ہیں ان کو یہ سفارشات پہنچائیں، تاکہ کبھی دوبارہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے وہ دنیا کو، پوری دنیا کو محبت، ایثار، صبر اور تحمل کی تلقین کرتا ہے قرآن کریم۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے، حضرت مسیح کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور کئی جگہ پر ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اور ہم بطور مسلمان ہم نہ صرف ان کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہاں پر سنا یا دیکھا، کم از کم مجھے تو اس کا جناب اسپیکر قطعاً کوئی علم نہیں کہ بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہو، بائبل کو جلایا گیا ہو۔ ہم تو ان تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں، تاکہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے باوجود یہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ اصل میں جناب اسپیکر دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ سارا ایوان دکھی دل کے ساتھ بیٹھا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام
दुखी दिल के साथ हैं। दुनिया में बसने वाले अरबों मुसलमान, उनके दिल इंतहाई दुखी हैं और जख्मों से चूर चूर हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाज़त दे कि वो आके कुरान की बेहरमती की करे। मैं समझता हूं कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस माशरे में पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में और अपनी सिक्योरिटी में एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाज़त दे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये ऐवान स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे और पूरी दुनिया को बताए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप जानते हैं जनाब स्पीकर कि ये ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि वो अपनी तमाम मता जाने वो कुर्बान कर देते हैं कुरान करीम की हुर्मत के ऊपर, नबी करीम की हुर्मत के ऊपर। वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। तो आज अगर यहाँ पर एहतजाजी रैलियाँ हो रही हैं और अगर तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, इसका कतई मकसद यही नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी हवाले से भी हम कमज़ोर हैं या हमें इसका जवाब देना नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम ये एहतजाजी रैलियाँ जो निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आपकी तवज्जो से मैं पूरे पाकिस्तान के मैं अपने भाइयों और बहनों को ये गुजारिश करूँगा कि कल जुमा है और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें। सब इकट्ठे होकर, तमाम जमातें, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, ज़िंदगी के हर हिस्से के जो लोग हैं, तबके के जो लोग हैं, मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियाँ निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस ऐवान में मेरे तमाम साथियों और भाइयों और बहनों ने अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार करना है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये बदबख्त ज़हन, ये अल्लाह ताला की इस इंतहाई पाक कलाम को जलाकर ये एक तकसीम पैदा करना चाहते हैं ईसाई दुनिया में और इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि हमें इसको, इस खबासत को, इस खबीस शख्स की खबासत को हमें एक इबरत की मिसाल बनाना चाहिए और उसके लिए हम तमाम सियासी और कानूनी जो चारा जोई हम करें, और इसके लिए सबसे बेहतरीन फोरम वो है OIC। और मैं शुक्रगुजार हूँ OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया और भरपूर उसमें न सिर्फ मज़म्मती उन्होंने करारदाद पास की, बल्कि इक़दामात उठाने के लिए भी तजावीज़ का वहाँ पर ज़िक्र हुआ। मैं सऊदी अरब का, उनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम इस्लामी ममालिक का। हम उनके तमाम इन इक़दामात में पूरी तरह शरीक हैं और मैं ये समझता हूँ कि पूरी इस्लामी दुनिया को जनाब स्पीकर इसके ऊपर भरपूर आवाज़ बुलंद करनी होगी और दुनिया के हर कोने में जाकर हमें बुलंद आवाज़ के साथ और एक आवाज़ के साथ हमें न सिर्फ इसकी भरपूर मज़म्मत करनी है, बल्कि बताना है कि आइंदा इस तरह की किसी ने कभी हरकत की तो फिर वो हमसे कोई गिला ना करे। आज यहाँ पे मुझे कहा गया कि इजलास हो रहा है और स्वीडन की हुकूमत ने भी अब मज़म्मत की है। मैं पूछता हूँ कि मज़म्मत की ये अच्छी बात है,
لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ اصل بات یہ ہے، اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور اٹس اے سیکنڈ تھاٹ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جناب اسپیکر، جس کے لیے سوڈان کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ ابھی جب یہ تقاریر ہو رہی ہوں، مذمتی تقاریر، اس کو جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ایک متفقہ قرارداد منظور کرانے کے لیے ایک کمیٹی ابھی بنا دیں۔ تمام جو یہاں پر اکابرین بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے، تمام پارٹیز کے یہاں پر موجود ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی کمیٹی بیٹھ جائے اور اجلاس ختم ہونے سے پہلے ایک مؤثر ترین قرارداد وہ یہاں پر پیش کی جائے۔ اور ہم جناب اسپیکر آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، فریڈم آف سپیچ یہ سب کا حق ہے، لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی آڑ میں وہ کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے، کسی کے جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف وہ پرچار کرے، پروپیگنڈا کرے، زہر پھیلائے؟ یہ دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جناب اسپیکر، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ ہاؤس ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ایک سخت ترین الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تجاویز پیش کرے کہ کس طرح آئندہ کے لیے ہمیں اقوام متحدہ میں بھرپور وہاں پر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمیں تمام دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اسلام کا نام لینے والے اربوں لوگ آئندہ یہ بدترین حرکت برداشت نہیں کریں گے، اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ سوڈان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، چند ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایوان پورا حق رکھتا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں یہاں پر تقاریر کی جائیں، شدید ترین الفاظ میں ان کی مذمت کی جائے، اور یہ جو اشتعال انگیزی پیدا کی گئی ہے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف، جو آگ بھڑکانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم بھرپور یہاں پر اپنی آواز اٹھائیں۔ جناب اسپیکر، میں نے یہاں پر شروع میں جو گزارشات کی، لیکن عیسائی دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں اور وہ اب سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا نام ہے جسنڈا آرڈرن۔ یہ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم یہ خاتون تھی۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں، کس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا، کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئی، کس طریقے سے انہوں نے اسلامی جو وہاں پر تہوار ہیں ان کو منانے کے لیے پوری انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، سیکورٹی دی ان کو۔ جناب اسپیکر، عیسائی دنیا میں ایسے لیڈرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری اسلامی دنیا آج جسنڈا آرڈرن کو یاد کرتی ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی امن اور سکون قائم کرنے کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، وہ اسلامی دنیا، پاکستان ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گا۔ جناب اسپیکر، اس حوالے سے میں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے حوالے سے فی الفور وہ یون میں ایک اجلاس بلائیں، اور اس اجلاس میں تمام جو اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں یا ان کے نمائندوں کو وہاں پر بلائیں، تاکہ وہ اپنی سربراہی میں اس اجلاس میں نہ صرف ایک مذمتی قرارداد وہاں پر پاس کروائیں، بلکہ تنبیہ کریں آئندہ کے لیے ایسی حکومتوں کو اور ایسے لوگوں کو
جو کہ آج یہ آگ بھڑکانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پوپ فرانسس نے بیس کی مذمت کی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس مذموم حرکت سے لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی ایک بہت مثبت قدم ہے، اس سے یقیناً مسلمانوں کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آج یہ ہاؤس آج کھڑا ہو اور بڑی جرات مندی سے اور اپنے جو اسلامی جذبوں کے ساتھ یہ سب سرشار ہیں، آج یہ اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کر کے قرارداد پاس کرائیں، اور انشاءاللہ میرا پھر یہ فرض ہوگا کہ میں یہ قرارداد سویڈن کی حکومت کو پہنچاؤں گا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اور دنیا کے تمام فورم پر ہم یہ قرارداد لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پوری توانائی سے ہم اس مذموم کارروائی کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں گے، اور سفارتی لیول پر ہمارا جو فارن آفس ہے انشاءاللہ بھرپور وہ اس معاملے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تاکہ آج اس ایوان میں ہمارے معزز ساتھیوں نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آج کی اس کارروائی کے بعد ایسی مذموم حرکتیں دنیا میں ہونا بند ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور توانائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔